بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ایک تو طبیعت کی گرانی اور پھر دوسرے کچھ معاملات زندگی ایسے ہیں کہ آپ جانتے ہیں سیاست میں تو میرا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں کہ میں یہ گزرا والا اور یہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے اس پہ کچھ بات کرتا۔ میں بدقسمت سے جب بھی سیاست پہ بات کرتا ہوں مجھے ذلیل ہی ہونا پڑتا ہے۔ یعنی اگر میں عمران خان کی کوئی غلطی بتا دوں تو وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اگر نواز شریف کی کوئی بتا دوں تو وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں میری پارٹی پاکستان ہے، میری پارٹی پاکستان کی سالمیت ہے، ریاست پاکستان، اور الحمدللہ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی کی بات کروں گا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تو پچھلے میرے خیال 20 سال سے ہو ہی رہے ہیں، لیکن اب اس میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دو مختلف الخیال دہشت گرد تنظیمیں ٹی ٹی پی جو خالصتاً مذہبی بنیاد پہ اپنا سو کال جہاد کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ جو بلوچستان کے جو ہیں ٹیررسٹ گروپ جو 100% سیکولرزم کی بنیاد پہ اپنا جہاد کر رہے ہیں یا اپنی جنگ کر رہے ہیں، ان دونوں نے مشترکہ طور پہ کل ہونے والی دو بڑی وارداتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ رزمک میں فوجی قافلے پہ جو حملہ ہوا، اور دوسرا ادھر بلوچستان میں جو ارماڑا کے نزدیک جو او جی سی ڈی ایل کے جو کنوائے پہ حملہ ہوا، اس میں 20 کے قریب شہید ہو گئے ہیں سیکورٹی پرسنز، جن میں 7 ایف سی اہلکار بھی شامل ہیں، 7 سیکورٹی گارڈ بھی شامل ہیں، اور ایک 24 سال کا ایک کپتان بھی شامل ہے۔ ناظرین کرام، رزمک میں ہونے والا حملہ تو بارودی سرنگ کے ذریعے کیا گیا تھا، جبکہ ارماڑا میں انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا گھات لگا کے، اور 2 گاڑیاں بھی اس میں جل گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ تو توقع نہیں رکھتے کہ بھارت جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، ظاہر ہے اپنا کام وہ کر رہے ہیں، وہ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اب جب آپ کا وہ کھلا دشمن ہے آپ اس سے بھلائی کی توقع تو نہ رکھیں، لیکن میں آپ کو بات اور کرنی چاہتا ہوں۔ یہ تو جب یہ لوگ یہ پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے پچھلی، آپ نے دیکھا اس میں جو تقریر کی ہے اس نے ہماری چیف آف آرمی اسٹاف نے، اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم اس لیے فوج میں آتے ہو تو یہ تو تمہارے ساتھ ہونا ہی ہے۔ وہ اس کے لیے ذہنی اور طور پہ جسمانی طور پہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے ہماری قوم کی سمجھ کا، ہماری سمجھنے کا۔ دیکھیے ایک بات طے شدہ ہے کہ دشمن جو ہے بلوچستان میں ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دے رہا۔ کیوں؟ کس کو تکلیف ہے؟ پہلے تو ہم نے کوشش ہی نہیں کی، جب شروع کی کوششیں تو وہ کی ہیں، اس کے بعد یہ آپ کے گوادر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کے بعد کیا، سی سی پی کے بعد۔ میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ اگر پاکستان گوادر میں یا پورے بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ کرے تو دشمن کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ جو ہیں یہ جو دہشت گرد جو تنظیمیں ان کو کوئی تکلیف نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئٹے پہ حکومت کرتے رہو کافی ہے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے تو وہ تو ہم نے نہیں ہونے دینا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے بھی نہیں ہونے دینا۔ بلوچستان الحمدللہ انشاءاللہ پاکستان کا حصہ رہے گا، جو مرضی تم کر لو۔ میں نے آپ سے پیچھے 2-3 جو میرے ویلاگ تھے ان میں عرض کیا تھا کہ دشمن اس مرتبہ نا دونوں طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، اندر سے بھی حملہ کرے گا باہر سے بھی۔ اور دیکھیے یہ متضاد خیالات، جماعتوں کا اکٹھا ہونا، متضاد خیالات دہشت گرد تنظیموں کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ جیل ٹوٹی ہے نا اس کابل والی، اور وہاں سے انہوں نے یہ داعش کے وہ جو فرار کروائے ہیں لوگ، وہ اشرف غنی کی اس میں مرضی شامل تھی، وہ سارے ان کی افغان انٹیلیجنس کی اور راک کی ملی بھگت سے سارا کچھ ہوا تھا، جس کے بعد میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ دہشت گرد تنظیموں کا جو اجلاس لندن میں ہوا تھا اس میں
ان سب کو آپس میں اکٹھا بٹھایا گیا. وہاں یہ سوالات اٹھائے تھے انہوں نے ٹی ٹی پی والوں نے کہ جی ہم تو مطلب مذہبی لوگ ہیں, ہماری تو بنیاد ہی مذہب پہ, ہم تو جہاد کر رہے ہیں. تو یہ سیکولر لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی مذہبی ہیں یا سیکولر ہیں, پیسے تو ایک جگہ سے آ رہے ہیں نا, اور جو پیسے دینے والے ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ اب آپ نے اکٹھے ہو کے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آور ہونا ہے. اور وہ ہو گئے. اب آئیے سیاسی جماعتوں کی طرف, مجھے نہیں پتا اب آپ اس پہ مجھے کیا کہیں گے, لیکن یہ دیکھ لیجیے ایک دوسرے کو پھانسی دے کے چوراہوں پہ لٹکانے والے اکٹھے ہو گئے ہیں نا. اکٹھے کس بات پہ ہوئے ہیں کہ وہ حکومت کا تختہ الٹیں گے. حکومت کا جب میں نام لیتا ہوں نا, اس سے مراد عمران خان نہیں ہے, اس سے مراد ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جسے یہ کہتے ہیں. میں تو اس کو پاکستان آرمی کہتا ہوں. آج 16 تاریخ کو ہے ان کا پہلا وہ جلسہ. اس سے پہلے یہ سرپرائز انہوں نے 20 جوانوں کو دیکھیں ٹرینڈ کسی فوج کے جس کے پاس دہشت گردی سے لڑنے کا 20 سال کا تجربہ بھی ہو, اس کے 20 لوگوں کی شہادت کو معمولی بات نہیں ہے. 2 واقعات میں 20 لوگ تو بڑی بڑی جنگوں میں مرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دشمن کتنی تیاری کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, اس کے پاس کتنے وسائل ہیں. جب یہ جو مائن لگاتے ہیں نا, یہ ایسے نہیں لگا دیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو لگا دیا تو یہاں سے اب فوجی گاڑی گزرے گی, تو چاہے ہفتے بعد گزرے مہینے بعد گزرے تو پھٹے گا اور یہ مر جائیں گے. نہ, ان لوگوں کے اندر بندے موجود ہوتے ہیں جو ان کو ٹائمنگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں وقت پہ یہاں سے فلاں نے گزرنا ہے, کیونکہ یہ جو مائن لگائی جاتی ہیں ان کی عمر ہوتی ہے کوئی وقت سے پہلے بھی پھٹ سکتی ہے نا. پھر یہ وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, پھر وہاں پہ یہ خفیہ اپنے مورچے بناتے ہیں, چھپ کے بیٹھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان آرمی کا جو ایک کنوایا جا رہا ہو تو وہ ایسے منہ اٹھا کے بھی چل دیتے ہیں؟ انہوں نے تو کوئی بندوبست کیے ہوں گے نا. اب ان کے جو ایکسٹرا جو ہوتے ہیں یہ میئرز جو وہ لیتے ہیں اپنے سیکورٹی کے, اس کے باوجود اتنے بڑے حادثات ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہمارا بہت مضبوطی پکڑ رہا ہے. یہ جو گورو واریہ میجر گورو واریہ بکواس کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, اس کے پیچھے زہر ہے. اس کو تو جو بیچارے کو کہا جاتا ہوگا وہی کہتا ہوگا نا. اب اس نے مہم چلائی ہوئی ہے میاں صاحبان کے حق میں, مریم نواز کے حق میں. میں نہیں کہتا, ممکن ہے یہ تو ہائبرڈ وار ہے, تو دشمن ممکن ہے انہوں نے خود ہی یہ کام شروع کر دیا کہ پاکستان لوگ شک کریں کہ یہ موومنٹ جو انڈیا چلوا رہا ہے کر رہا ہے. یہ بھی ایک امکان ہے, میں اس کو رد نہیں کر رہا. لیکن جب ہم کسی بات کا تعین کرتے ہیں تو اس کی بنیاد میں جو فلسفہ ہوتا ہے, جو مقاصد ہوتے ہیں, جو دلائل ہوتے ہیں, ان کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں نا. وہ تو ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں, آپ چاہے اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں. مجھے نہیں علم کہ اپوزیشن کی اس مہم کا کیا رزلٹ نکلے گا, لیکن میں یہ بات ضرور جانتا ہوں, الحمدللہ اپنے ذرائع کے حوالے سے بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دشمن کا حملہ پوری شدت سے ہم پہ ہو چکا ہے. ناظرین کرام, بیرونی محاذ پہ بھی اندرونی محاذ پہ بھی. اور یہ تو 2 بڑے واقعات آج ISPR نے آپ کو بتا دیے. میرے خیال ہر روز ایک آدھ واقعہ جو ہے ہمارے شمالی وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان میں, ادھر بلوچستان میں ہوتا ہے. چھوٹا موٹا لازماً کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ان کی ہوتی ہے. 3-4 روز پہلے تو آپ کو تھا نا, انہوں نے وہ باجوڑ سے ادھر سے فائرنگ ہی شروع کر دی تھی, جس میں ہمارا ایک بیچارہ میرے خیال نائب صوبیدار بھی شاید حوالدار شہید ہو گیا تھا. اب میں بات کہتا ہوں, کبھی آپ نے آج تک سوچا تھا کہ افغانستان کی جو فوج ہے وہی جرت کرے گی کہ پاکستان پہ حملہ کر دے؟ بھی حملہ ہی ہے نا باجوڑ کی طرف سے جو انہوں نے کیا ہے. ادھر سے فرض کیا ادھر سے دہشت گرد آئے ہیں, تو دہشت گرد کس طرح آ سکتے ہیں؟ وہاں امریکن فوجی موجود ہیں, وہاں دنیا کے 22 ملکوں کی فوجی موجود ہیں, وہاں پہ افغانستان کی بہت ٹرینڈ فوج موجود ہے, تو کس طرح ان کے درمیان میں سے گزر کے آ گئے؟ ظاہر ہے ان کی مرضی سے ہی آئے ہوں گے نا.
اب آپ دیکھیں کوئی گروہ جو ہے وہ واگا بارڈر سے انڈیا پہ حملہ کر دیا تو انڈیا یہ بات مانے گا کہ پاکستانی فوج کی اجازت کے بغیر یا ان کے علم میں لائے بغیر یہ حملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ طالبان والا مسئلہ یہ ان کا بات چیت کا چہرہ، لیکن اندر سے یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں بڑے پکے، اور یہ کام ان کا اس وقت اپنے نقطہ عروج کو چھو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، یاد رکھیے اگر آپ دشمن کی چال کو سمجھ گئے تو آپ نے آدھی جنگ جیت لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے کہ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، ہمارے پیغام کو اپنے حلقہ احباب میں پہنچائیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔